اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ مجھے ایک کامنٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں وہ دنیا اور دنیاوی زندگی اور آپ کی جو روحانی لائف ہے اس کے بیچ میں پھنسے نہیں رہ جاتے، یعنی میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں اس کامنٹ کا۔ وہ دنیا کے نہیں ہو سکتے، وہ پھر یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ بیچ میں پھنس جائے۔ وہ کوے کی کہانی سنی تھی نا، جو کہ کہتے ہیں کوا ہنس کی چال چلا اپنی چال بھی بھول گیا، بالکل ویسے ہی آپ بھی دنیا کے اور آخرت کے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا آخرت کو بیلنس لے کے چلو، لیکن جب آپ درود پاک کی زندگی میں اتر جائیں گے نا، درود پاک کی روٹین میں اتر جائیں گے، تو آپ کی کچھ ایسی زندگی ہو جائے گی کہ دنیا، اب اس سے کیا مراد ہے کہ دنیا آپ کی ختم ہو جائے گی اور روحانیت اور وہ لائف آپ کی کیا ہوگا؟ آپ کیا دنیاوی کام کرنا ختم کر دیں گے یا آپ اپنی ذمہ داریاں نبھانا بند کر دیں گے؟ نہیں، اللہ معاف کرے، ایسا نہیں ہوتا، وہ تو آپ نے نبھانی ہے۔ لیکن ہوگا کیا کہ جو آپ کی دنیاوی خواہشات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی آپ کے دل سے۔ وہ جو آپ کی دنیاوی چیزوں کی طلب ہے، پیسہ، دولت، شہرت، عزت، اولاد، یہ سب آپ کے مائنڈ سے نکل جائے گا۔ آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے، آپ کا صرف مقصود حصول آخرت ہو جائے گا۔ اینڈ ٹرسٹ می، ایک کانسیپٹ مائنڈ میں رکھنا کہ ہاں میں نا اسے بنا لیتی ہوں کانسیپٹ کہ میں آخرت کا حصول رکھتی ہوں تو دنیا میرے پاس خود ہی آ جائے گی۔ اگر آپ اس سوچ سے بنا کے بیٹھیں گے، ٹرسٹ میں دنیا کی دال بھی نہیں پاس آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اصل میں آپ دیکھیں، اگر آپ کا پیورلی آپ کی انٹینشن یہی ہے نا، تو آپ کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے۔ ٹرسٹ می، اس کے بارے میں آلریڈی حدیث پہ بیان کر چکی ہوں، آیت بھی بیان کر چکی ہوں۔ اگر آپ اس آیت کو پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ الطلاق کی آیت ہے 2 سے 3 تک، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اور اگر حدیث کا حوالہ لینا چاہتے ہیں تو 4103 یعنی 4103 احادیث ہے۔ ان دونوں کی باتیں آلموسٹ ایک ہی کانسیپٹ پہ ہیں۔ حدیث میں تو یہ بیان ہے صاف کہ اگر آپ نے، میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے دنیاوی زندگی کو مقصود حصول بنا لیا تو وہ آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنی آپ کی قسمت میں ہے دنیا، لیکن اگر آپ نے آخرت کو مقصود حصول بنا لیا تو دنیا ذلیل ہو کر آپ کے پاس آتی ہے۔ تو جو لوگ تو درود پاک پڑھتے پڑھتے جب آپ کی جرنی بہت آگے تک بڑھ جاتی ہے تو جن مقصد کے لیے آپ نے درود پاک شروع کیا ہوتا ہے وہ مقصد آپ کو مل بھی جاتے ہیں اور ان کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی طلب ختم ہو کے ایک اور نئی طلب بن جائے، کیونکہ اکثر اوقات ہم انسانوں کی یہی ایک فطرت ہے، بری فطرت ہے، جو ہماری ناشکری کا بھی باعث بنتا ہے۔ وہ یہ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہیں، پھر ہمیں جب مل جاتا ہے اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں اور ملے۔ جیسے ایک لڑکی تھی، وہ کہتی ہے مجھے کہ میں جب اپنے کالج کے زمانے میں تو میں کہتی یا اللہ بس 10,000 ہی مل جائے، بہت بڑی بات ہے۔ پھر وہ کہتی ہے جب 10,000 ملنے لگ گیا، میں نے کہا یا اللہ 50,000 ملنے لگ جائے، 50 ملنے لگ گیا تو کہتی ہے یا اللہ لاکھ ملنے لگ گیا، تو وہ کہتی ہے یا اللہ اب مجھے 5-6 کروڑ اور 5-6 لاکھ روپیہ ملنے لگ جائے، کروڑ پہ بھی آ گئی ہے وہ تو کیا بات آ گئی کہ دنیا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی پھر۔ لیکن جب آپ درود پاک کی کیفیت میں پڑ جاتے ہیں، جب آپ درود پاک کی رحمت آپ کے اوپر برسنے لگ جاتی ہے، اس کیفیت کو، اس درود پاک کی رحمت کو اپنے اندر جب آپ کے اندر سمانے لگ جاتی ہے تو آپ کو دنیا کی طلب، وہ چیز بھی مل جاتی ہے جو چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس کی طلب بھی مر جاتی ہے اور کسی اور چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی۔ پھر آپ کے لیے بس آخرت ہوتی ہے، جس کا آپ نے کبھی تو آخرت بھی لوگ اس کو آخرت کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، بس لوگ اللہ رسول کی محبت میں درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، نمازیں صحیح طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز میں بہت اچھے طریقے سے کلیئر کرنا چاہوں گی، اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے اور آپ درود پاک پڑھنے کے پلانس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہاں پہ 2 باتیں ہیں۔ نماز کو اپنی لائف میں ایڈ کریں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھنا شروع کریں، نماز آپ کے اندر آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ یہ کوئی فری ٹکٹ نہیں میں بانٹ رہی کہ آپ ایسا ہی کریں کہ ہاں جی کہو جی نماز تو میں نہیں پڑھ رہی، چلو ٹھیک۔ اگر آپ کی نیت ایسی ہے پھر کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کی نیت یہ ایسے ہے کہ ہاں چلو درود پاک پڑھوں گی تو نماز بھی خود ہی آ جائے گی، نیت ایسی تو ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جیسے کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پہ ہے، تو آپ کو نماز ایڈ کریں۔ لیکن اگر آپ کی بہت کوشش کے باوجود، جیسے بہن تھی وہ کہتی ہیں ان کی فجر بہت قضا ہوتی تھی، تو اگر انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، فجر ان کی الحمدللہ لائف میں ایڈ ہونا شروع ہو گئی، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ اسی طرح بالکل کہ دنیا کے پھر آپ کیسے نہیں رہتے، وہ ایسے نہیں رہتے کہ آپ اپنے obvious سی بات ہے اپنے تمام کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔
دیکھیں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کی نظر میں اچھا بننا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. چلے محبت تو شاید بہت اسٹرانگ ورڈ بن جائے گا. اگر آپ کسی ٹیچر کو پسند کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹیچر کی گڈ بک میں آپ آئیں, تو کیا ہوگا, آپ اس کی ہر بات مانیں گے, اس کے سبجیکٹ میں ایکسل ہوں گے, اس کے سبجیکٹ میں اچھے نمبر لیں گے. ہوتا ہے نا, ہمارے ساتھ ہوا ہوگا کبھی نہ کبھی لائف میں. تو یہاں پر یہی سیم حساب ہے کہ درود پاک پڑھنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا, بلکہ اور مزید اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا دل دکھانا بند کر دیتے ہیں, اپنے فرائض صحیح طرح انجام دیتے ہیں. وہ ان کے کیوں کہتے ہیں, میں بچپن سے ایک سوال کی کھوج میں تھی کہ ہمیشہ کہتے ہیں کسی ایسے انسان کی تلاش میں رہو جو اللہ کا خوف رکھے. تو میرے مائنڈ میں آتا تھا اللہ خوف رکھے مطلب کیا ہوگا. تو سسٹم یہی پتہ لگتا ہے کہ جو انسان اللہ خوف رکھتا ہے وہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے, اور وہ انسان پھر زیادتی نہیں کرتا, اس کے چانسز کم ہوتے ہیں زیادتی کرنے کے. تو اسی لیے پلیز اپنی لائف کو, اپنے آپ کو اس بات کے لیے ریڈی رکھیں, کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ ایک ورڈ ہے میں اکثر اوقات یوز کرتی ہوں, اف اٹ ڈز ناٹ مائنڈ اٹ ڈز ناٹ میٹر. اگر آپ نے اس کی آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس کا وجود ہو نہ ہو آپ کو فکر نہیں ہے. جیسے بھی آپ کی لائف میں آپ کو نہیں پرواہ کسی پرانے جوتے کی, آپ کو پرواہ ہے اپنے نہیں ہے, وہ شاید اس ٹائم آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی دنیاوی زندگی اس طرح ایک پرانے جوتے کی مانند بن جاتی ہے آپ کے لیے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے. اس کی مثال کچھ یوں لے لیجئے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بناتی ہوں اور میں کہتی ہوں جو میں بول رہی ہوں نا اس میں یہ سب دھوکہ ہے, تو کیا آپ میری بات کے اندر انٹرسٹڈ ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے یار دھوکہ والی بات کریے, ہم نے کیا کرنا ہے دھوکہ کھا کے. جیسے میں آپ لوگوں کو کہوں کہ یہ بات آپ کریں لیکن آپ کو دھوکہ ملے گا, تو کیا آپ دھوکہ پانا چاہیں گے؟ بالکل نہیں پانا چاہیں گے. بالکل ویسے ہی دنیاوی زندگی کو اللہ پاک نے دھوکہ قرار دیا ہے. تو جب دھوکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں, پھر بھی ہم اس دھوکے کے اندر گھسے جا رہے ہیں, کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ دنیا ہے. اور یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے جب آپ دنیا میں خود کو انوالو کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ طرف جو ہے نا دنیا کی وہ بھی ختم نہیں ہونے والی, وہ بڑھتی چلی جائے گی. اگر آپ تڑپتے ہی رہیں گے آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا. میں اپنی لائف کا آنکھوں دیکھا حال انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں گی, اور ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے کوئی اور بھی شکر گزاری کی طرف چلے جائے, کوئی اور انسان بھی ہو جس کی زندگی میں آسانیاں آئیں اور اپنے آپ کو جو ہم نے خود ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے وہ آسان ہو سکے. اس کے بارے میں ضرور ایکسپلین کروں گی. اور ایک اینڈ میں اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی, اگر آپ درود پاک نہیں پڑھ رہے یا پھر آپ کی تعداد کم ہے تو اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یا آپ گناہ کر رہے ہیں اور آپ گناہ کرتے آئے تھے اور آپ نے توبہ کر لی تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو وہ میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, میں مفہوم بتا رہی ہوں, مفہوم میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ مجھ سے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے, although میں بات وہی بتاؤں گی لیکن لفظ آگے پیچھے ہو اس کے لیے میں اس کا اتنا بڑا پہاڑ اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتی, تو اسی لیے میں مفہوم کہتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے وہ بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا, بہت مہربان ہے. تو پھر ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں, ہم کیوں گھبرا رہے ہیں؟ لیکن اپنی اصلاح کرنا تو ضروری ہے نا, اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لگانا تو ضروری ہے نا, اپنی کوشش تو کریں. آپ دیکھیں ہم اگر پرانی قوموں کے ساتھ اپنا موازنہ کریں نا تو پرانی قوموں کو غیبت کرنے پہ عذاب آ گئے, ان کو جسے کہتے ہیں کہ مچھلی کا شکار کرنے پہ عذاب آ گئے. اب آج کے ٹائم قوم لوط کے بارے میں جیسے استغفر اللہ, تو آج کے دور میں آپ دیکھیں ہر چیز ہو رہی ہے, لیکن یہ تو ہم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے رو کے دعائیں کی ہوئی ہیں. تو اسی لیے یہ بات نہیں ہے کہ ہم پہ خدا نخواستہ عذاب نہیں آئے گا. ہمارے ساتھ اللہ نے بہت نرمی کا معاملہ کیا ہوا ہے کہ سوچ بھی آئے تو آپ کے ساتھ آپ کے اعمال میں اچھی بات لکھ لی جاتی ہے. تو آپ یہ کوشش ہی دیکھنی ہے. نو ون از پرفیکٹ ان دس ورلڈ, کوئی بھی مکمل نہیں ہے. اپنے آپ کو بہتری کی طرف لگائیں, آپ لگ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ ویڈیو میں ایک بات ڈسکس کروں گی کہ وہ لوگ جو محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں, اور درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں وہ اس چیز کے لیے, تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی کی مدد ہو سکے انشاءاللہ. اگر آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسا انسان ہے جو بے شک درود پاک نہ پڑھا ہو لیکن اس کی محبت کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کی لائف میں پرابلمس ہیں سو اینڈ سو فورتھ, تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.